یورپ میں نہانے کو کفر سمجھا جاتا تھا۔ یورپ کے لوگوں سے سخت بدبو آتی تھی۔ روس کے بادشاہ کیسر کی جانب سے فرانس کے بادشاہ لوئس 4 کے پاس بھیجے گئے نمائندے نے لکھا کہ بادشاہ کی بدبو کسی بھی درندے سے کم نہیں۔ اس کی ایک لونڈی جس کا نام مونیٹا سبام تھا، بادشاہ کی بدبو سے بچنے کے لیے اپنے اوپر خوشبو ڈالتی تھی، اور دوسری طرف خود روسی بھی صفائی پسند نہیں تھے۔ مشہور سیاح ابن فضلان نے لکھا ہے کہ روس کا بادشاہ کیسر محل کی دیوار پر پیشاب کرتا، چھوٹے اور بڑے پیشاب دونوں کے بعد استنجا نہیں کرتا۔ ایسی گندی مخلوق میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ اندلس میں لاکھوں مسلمانوں کو قتل کرنے والی ملکہ ایزابیلا، جو ساری زندگی میں صرف 2 بار نہائی، اس نے مسلمانوں کے بنائے ہوئے تمام حماموں کو گرا دیا۔ اسپین کے بادشاہ فلپ دوم نے اپنے ملک میں نہانے پر مکمل پابندی لگا دی تھی۔ اس کی بیٹی ایزابیل نے قسم کھائی تھی کہ شہروں کا محاصرہ ختم ہونے تک داخلی لباس بھی تبدیل نہیں کروں گی، اور محاصرہ ختم ہونے میں 3 سال لگے تھے۔ یہ عوام کی نہیں، مغرب کے بادشاہوں اور حکمرانوں کے واقعات ہیں جو تاریخ سینے میں محفوظ ہیں۔ جب ہمارے سیاح کتابیں لکھ رہے تھے، جب ہمارے سائنسدان نظام شمسی پر تحقیق کر رہے تھے، ان کے بادشاہ نہانے کو گناہ قرار دے کر لوگوں کو قتل کرواتے تھے۔ جب لندن اور پیرس کی آبادیاں 30 اور 40 ہزار تھیں، اس وقت اسلامی شہروں کی آبادیاں 1 ملین ہوا کرتی تھی۔ فرنچ پرفیوم بہت مشہور تھی۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ پرفیوم لگائے بغیر پیرس میں گھومنا ناممکن تھا۔ فرانسیسی مورخ کہتا ہے، ہم یورپ والے مسلمانوں کے مقروض ہیں۔ انہوں نے ہی ہمیں صفائی اور جینے کا ڈھنگ سکھایا۔ انہوں نے ہی ہمیں نہانا اور لباس تبدیل کرنا سکھایا۔ جب ہم ننگے ہوتے تھے، اس وقت وہ اپنے کپڑوں کو یاقوت اور مرجان سے سجاتے تھے۔ جب یورپ کلیسا نہانے کو کفر قرار دے رہا تھا، اس وقت صرف قرطبہ شہر میں 300 عوامی حمام تھا۔ اور پھر وقت بدلا اور ہم سے ہماری سائنس، ہمارا علم، ہماری ترقی اور ہمارے راز لے گیا۔ بدلے میں ہمیں احساس کمتری دے دی، ہمیں فیشن نامی لفظ کے ساتھ بےہودگی دے دی، ہمیں ماڈرن بنانے کے نام پر بے حیائی دے دی۔ ہم نے ان کی دی ہر اس چیز کا ویلکم کیا جس سے ہم تباہ ہو سکتے تھے۔ انہوں نے ہمیں آزادی کا نام اور ساتھ غلط تعبیریں دے دی۔ ہم نے اپنے نصابوں میں بغاوت کے اصولوں کو آزادی کے اصول قرار دے کر پڑھنا شروع کر دیا۔ پھر ایسا ہوا کہ ہم نے عیاشی کی زندگی کو کامیابی کی زندگی سمجھنا شروع کر دیا۔ پھر ایسا ہوا کہ وہ چاند پر جا رہے تھے اور ہم تفرقہ پرستی میں بحث کر رہے تھے۔ انہوں نے ادب میں ایسے شاہکار تخلیق کرنا شروع کر دیے جو افکار بدل دیں، اور ہم نے لب و رخسار، چائے کی پیالی، کالج کی لڑکی لکھنا شروع کر دیا۔ انہوں نے قرآن پاک کو اپنی لیبارٹریز کا حصہ بنا لیا، اور ہم نے اچھے قیمتی غلاف بنانے شروع کر دیے۔ انہوں نے حضرت عمر فاروق کی سادگی اپنا لی، اور ہم نے عیاشی اپنا لی۔ جب وہ اپنے بچوں کو زندگی کی حقیقت بتا رہے ہیں، ہم سکول، کالج اور یونیورسٹیز میں فرسٹ، سیکنڈ اور تھرڈ پوزیشن لینے کے گر بتا رہے ہیں۔ پہلے دانش سمجھتے ہیں کہ آئندہ جنگ میدان جنگ میں نہیں، کلاس روم میں لڑی جائیں گی۔ وہ اپنے بچوں کو جینا سکھا رہے ہیں، اور ہم ایک دوسرے سے جیتنا سکھا رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی بے حیائی اور خواہشات کے سامان کو کم کر کے ویلنٹائن ڈے میں جمع کر دیا، اور ہم نے اس کو منانے کے لیے روشن خیالی کا نعرہ لگا دیا۔ جب وہ شیکسپیئر اور گوئٹے کے کلام کو الہامی اور روحانی کلام ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، عین اسی وقت ہم اقبال کو مشکل قرار دے کر اپنی نسل کو تن آسان بنا رہے ہیں۔ یہ ہے وقت کا پلٹا جو ہمیں خدا نے نہیں دیا۔ خدا بھی وہی ہے، زمانہ بھی وہی ہے، مگر معیار بدل گئے ہیں۔ اگر کوئی مجھ سے ان حالات کی وجہ پوچھے تو میں اسے علامہ اقبال کی بارگاہ میں لے جاؤں اور کہوں، شکوہ جواب شکوہ پڑھیں، ساری بات سمجھ آ جائے گی۔